إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قال اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے، دین کے مستقبل کے محافظوں، ہم جس زمین پر زندگی کی کچھ سانسیں لے رہے ہیں یہ آج سے نہیں بلکہ انسانیت کے وجود میں آنے سے قبل سے چل رہی ہے۔ انسان اس زمین پر آباد ہونے سے پہلے کہیں اور تھا، پھر ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک خطا کی وجہ سے، پھر ان کی معذرت کے بعد اللہ رب العزت نے ہم کو اس زمین پر بھیجا ہے۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے، جنتوں سے تو آگے تھے، لیکن اللہ نے یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ ہمیشہ کے لیے اسی دنیا میں رہیں گے، بلکہ اللہ نے کہا کہ آپ وہاں رہیں، آپ کی اولاد ہوگی، اسے ترقی ملے گی، دنیا میں عزتیں کمائے گی، دولت کمائے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہاں ان کے پاس ہر دور میں، ہر زمانے میں میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ جس نے ہدایت کی پیروی کی وہ شخص کامیاب ٹھہرے گا اور واپس اسی راستے سے آ جائے گا۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص اپنے کسی گھر میں رہ رہا ہے، وہاں اس کی رہائش ہے، فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے، اور جس گھر میں وہ رہ رہا ہے اس گھر میں رہتے ہوئے اس شخص سے کوئی غلطی ہو گئی۔ اب اس گھر کے مالک نے یا اس محلے کی پوری جو کمیٹی ہوتی ہے اس نے کچھ شرائط کے تحت اس شخص کو یہ کہہ کر اس محلے سے، اس بستی سے، اس گھر سے کہیں دور بھیج دیا کہ آپ وہاں جا کر رہو، یہ ہماری شرائط ہیں، یہ ہمارے قانون ہیں، اگر آپ زندگی گزارتے ہوئے ان کو فالو کریں گے، ان پر چلیں گے تو واپس آپ پھر اسی گھر میں آ سکتے ہیں، اگر نہیں کرو گے تو پھر آپ واپس یہیں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر بھیجا تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ آپ کے پاس ہماری ہدایت آئے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جنتوں میں رہیں گے، کوئی خوف کوئی غم ان پر نہیں ہوگا، نہ تو ان کو جو دنیا میں زندگی گزاری ہے اس کا غم ہوگا، نہ آگے ڈر ہوگا، کیونکہ انہوں نے زندگی بھی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ بیت گیا، وقت گزر گیا، لوگوں میں برائیاں دوبارہ پھیل گئیں، حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، لوگوں کو وہ دعوت دیتے رہے، وقت گزر گیا، یعنی انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ چلتا چلتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ پہنچتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، دنیا کا نظام تو قائم ہے،
لوگ آ رہے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، ان کی ہدایت کا ذریعہ کون بنے گا؟ تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے جو علماء ہوں گے، جو دین کو سمجھنے والے، دین کو پڑھنے والے ہوں گے، یہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے ہر دور میں۔ اب پھر جو علماء ہیں، اب ساری دنیا میں علماء نہیں ہیں، پوری بستی علماء کی نہیں ہوتی، پوری بستی میں 1 یا 2 یا 3 4 عالم دین ہوتے ہیں، باقی عامی لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان میں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ قانون رکھے ہیں کہ معاشرہ برابر چلتا رہے، برائی پھیلے نہ۔ تو ایک قانون نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور یہی آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آپ لوگ دنیا میں جتنا مرضی آگے نکل جائیں، جہاں مرضی ترقی کر جائیں، جتنا مرضی دنیا کما لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ دین کی قائم کردہ حدود میں رہ کر آپ جتنا مرضی دنیا کمائیں، ترقی کریں، جس سے مرضی آگے نکل جائیں، لیکن دین کو نہیں بھولنا۔ آپ میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو اگر برائی کرتا کسی کو دیکھے فوراً منع کر دیں۔ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو برائی کرتا کسی کو دیکھے تو اسے منع کریں اور نیکی کا حکم دیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کے یہاں فلاح پانے والے ہیں۔ دنیا میں تو بہت زیادہ لوگ ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ کسی کو اللہ نے حسین و جمیل بنایا ہے، کوئی رنگ میں کالا ہے، سفید نہیں ہے، کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے، کسی کو نہیں دی، ساری دنیا برابر نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں فرق رکھا ہے، لیکن یہ قانون اللہ نے بنایا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، لیکن آپ میں جب تک ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو آپ کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ جس معاشرے میں علماء نہیں ہوتے، جس خاندان میں عالم دین نہیں ہوتا، ان لوگوں کو دیکھ لیں برائیاں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ پھر وہ لوگ کب توبہ کرتے ہیں؟ جب والد صاحب انتقال کر جاتے ہیں، پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ دنیا 2 دن کی ہے، ہمیشہ کی نہیں۔ تب تک وہ عیاشیوں میں رہتی ہیں، نمازیں پڑھنے والا کوئی نہیں، نماز کا کہنے والا کوئی نہیں، گھر میں تلاوت تک نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے، لازماً ہونا چاہیے کہ جو آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور گناہ سے منع کرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خاص کر کے کہا، وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آئے ہو، خاص جو نبی پاک کو مانتے ہو، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو مانتے ہو، ان کی بات پر لبیک کہتے ہو، ان کے کہنے پر آپ نمازیں پڑھتے ہو، دیگر نیکیاں کرتے ہو، آپ بھی یہ بات سن لو، آپ بھی یہ بات سن لو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بہت بڑا نقطہ لکھا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دے کے ہر شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر کسی کا ذمہ نہیں ہے۔ جو انسان مومن ہے، ایمان لے آیا ہے، اللہ نے اسے اہل و عیال دیا ہے، فیملی میں رہتا ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، وہ شخص آزاد نہیں ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے برائی کو دیکھتا ہے اور اسے ہاتھ سے روک لیتا ہے، کہیں برائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، اس شخص کے پاس اتنی استطاعت اور قوت ہے کہ اپنے ہاتھ سے مقابلہ کر کے زور بازو نے روک سکتا ہے، منع کر سکتا ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، ہم اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے گھر میں یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص بری ہو گیا اس چیز سے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رہے، کسی نے اگر کسی کو برائی سے منع کرنا ہے تو اس کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا، اگر آپ اتنی استطاعت، اتنی قوت، اتنی طاقت رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے، مال دولت ہے آپ کے پاس، آپ مال و ثروت والے ہیں، معاشرے میں آپ کی بات مانی جاتی ہے، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، آپ کا سب سے پہلا جو حق ہے، اگر آپ برائی دیکھتے ہیں تو اسے اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر نہیں روک سکتے، اتنی استطاعت نہیں ہے، آپ سامنے آئیں گے تو مارے جائیں گے،
آپ کے گھر کو خطرہ ہے، آپ کی عزت کو خطرہ ہے، آپ کے مال و جان کو خطرہ ہے، تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ وہاں جا کے شہید ہو جائیں، بلکہ آپ اپنی زبان سے منع کریں، زبان سے کہیں، جہاں تک کہہ سکتے ہیں وہ کہیں۔ دور جدید ہے، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس حد تک کمزور ہیں کہ نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، آپ نے مقررہ وقت پر وہاں پہنچنا ہے، اب گاڑی میں اگر وہ شخص میوزک چلا لیتا ہے، آپ اسے منع کریں گے تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ وہ نیچے اتار دے گا اور میں جہاں پہنچ رہا ہوں وہاں نہیں میں پہنچ پاؤں گا۔ تو وہاں تیسرا اصول اور تیسرا قانون یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے دل میں برا مانیں، اور یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے کہ انسان کسی برائی کو ہاتھ سے بھی نہیں روک سکا، زبان سے بھی نہیں روک سکا، اور آخر اس نے اپنے دل میں ہی اسے برا جان لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، کلکم مسئول عن رعیتہ، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، نگران ہیں کسی شعبے کے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں کل سوال ہوگا۔ یہ شخص پورے ملک کا وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، اس سے ملک کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے کیسے چلایا ہے، تیرے ماتحت ہم نے حکومت کی تھی، لوگ کیے تھے، ادارے تھے، سب کچھ تھا، تو نے کیا کام کیا ہے۔ پھر اس سے نیچے جو لوگ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا۔ کرتے کرتے یہ بات بستی تک پہنچتی ہے، جو شخص ایک بستی کا چیئرمین ہے، گلی کا چیئرمین ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اور پھر بات گھر تک پہنچتی ہے، باپ سے پوچھا جائے گا کہ بیٹیوں کو کیا سکھایا ہے تو نے۔ مانگتا تھا مجھ سے، اللہ کہیں گے میں نے بیٹیاں دے دی ہیں، بیٹے بھی دے دیے ہیں، کیا سکھایا ہے ان کو۔ اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو انسان کی بیوی ہے اس سے بھی سوال ہوگا۔ اگر انسان گھر سے باہر ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے یا آؤٹ آف سٹی ہے، وہ باہر جا کے مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، رات کو دیر سے گھر پہنچتا ہے، اسے فکر نہیں اولاد کی، صبح سویرے نکل جاتا ہے، یا صبح اولاد سکول آتی ہے وہ سویا ہوتا ہے، ہفتوں بعد جا کے اولاد سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو اس گھر کی نگرانی اور ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ عورتوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو گھر میں سب کچھ مل رہا تھا، آپ جو چاہتی، شوہر آپ کے لیے کماتا، صبح نکلتا شام کو واپس آتا، سارا دن آپ کی وجہ سے وہ لوگوں کی باتیں سنتا، شام کو تھکا ہارا وہ واپس آ کے سو جاتا، تو نے کیا کیا اولاد کے لیے۔ اس لیے ہر شخص کو اس چیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس شعبے میں ہیں، کس جگہ پر ہیں، اور ہمارے ماتحت جو ہے کیا وہ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جہاں میں ہوں میں ٹھیک ہوں، وہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہماری امت مسلمہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کئی امتوں سے چلا آ رہا ہے، تمام انبیاء کی امتوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے رہے ہیں۔ لیکن جو ہماری امت ہے، امت محمدیہ، امت مسلمہ، اس کی اللہ نے پہچان بتائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، ساری دنیا کے لیے تم نکالے گئے ہو، کیونکہ ہماری امت میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت یہ ذمہ داری علماء پر ہے، پھر علماء سے ہوتی ہوئی یہ ذمہ داری ذمہ دار حلقوں پر ہے، عوام پر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ یعنی صرف اتنا نہیں کہ آپ دنیاوی کسی غرض سے لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، اچھے کاموں کا کہہ رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں، یہ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں گے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک غریب صحابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے کہا آقا ساری دنیا کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، بنایا تو اللہ نے ہے، اب کسی کو اللہ نے امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے وہ حج کر رہا ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے وہ صدقہ دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شخص کہنے لگا ذهب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے نبی یہ جو مال و دولت والے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، یہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں،
ان کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، پیسہ دیا، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم کیا کریں کہ ہم ان کو پہنچ جائیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما یتصدقون، اے میرے صحابی کیا اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی کہ جس کے ساتھ تم بھی صدقہ کر لو؟ تو صحابی خاموش رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تحلیلۃ صدقہ، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے آپ کی طرف سے، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، جو آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، یہ بھی آپ کی طرف سے اللہ کے یہاں صدقہ لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منافق لوگ ہیں نا، منافق لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو جہاد سے بھی پیچھے رہ جاتے، منافقین ایسے تھے جو کفار سے ملتے ان کو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تھے انہی کے ساتھ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ان کی کچھ خصلتیں اور کچھ برائیاں اللہ نے بیان کی ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آیت نازل ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں، ان کے بعض سے ہیں، یہ لوگوں کو برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے منع کرتے ہیں۔ آج جو شخص اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں کسی کو برائی پر لگاتا ہے، وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ میں کن لوگوں والے کام کر رہا ہوں۔ جو شخص موبائل لے کر کسی کو غلط کام پر لگا رہا ہے، وہ شخص سوچ لے کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ اور اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی اور مومنات کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کا بعض سے ہے، اور یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور آج تک جتنی دنیا آ چکی ہے، ان میں بالاتفاق یہ بات ہے کہ سب سے افضل انبیاء کے بعد اگر کوئی لوگ گزرے ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے ہیں۔ ان سے نیک کوئی نہیں تھا، ان سے نیک کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصلتیں اور ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یہ وہ لوگ تھے کہ جو زمین پر چلتے یا اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کے جاتے، ان کے گھوڑے زمین پر پاؤں مارتے، پاؤں سے اٹھنے والی مٹی اس کی بھی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں قرآن میں۔ ان لوگوں کی خصلتیں ہیں کہ یہ لوگ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ کتنے بڑے لوگ تھے وہ۔ ہمارے پاس اگر پیسہ آ جائے، نئی سیلری ملی ہو تو ہم مسجد نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، گھومتے پھرتے ہیں، باہر جانے کو دل کرتا ہے، اور پھر جب 15-20 تاریخ گزر جاتی ہے نا، جیب خالی ہو جاتی ہے، پھر مسجد آ جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کرے مہینہ جلدی گزر جائے۔ تو وہ اتنے بڑے لوگ ہیں، اور صحابہ کو سارے غریب نہیں تھے، بہت ہی مالدار بھی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں الآمرون بالمعروف، اتنے بڑے عہدوں، اتنے بڑے منصب پر ہو کر بھی ان لوگوں نے یہ نہیں چھوڑا کہ کسی کو نیکی کا حکم نہیں دینا، بلکہ عام لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، برائی سے منع کیا کرتے تھے، لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ نیکی کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، جو اللہ کی مقررہ کردہ حدود ہیں ان کی حفاظت کرتے، اور انہی کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے، جو شخص نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشخبری رکھی ہے، بڑا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالخصوص کہا گیا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ لوگوں کو بعض نصیحت کریں، اب کوئی مانے یا نہ مانے آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، اور یہ جو نصیحت کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، یہ کوئی کم تر لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے انبیاء کا یہ کام تھا، اور یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں، ان کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہے، چند لوگوں نے مانا ہے، سب نے نہیں مانا۔ جب آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے تو سارے ماننے والے نہیں ہوتے،
بہت سارے بات کو ٹکرا دیتے ہیں، متکبرین ہوتے ہیں، آپ کی بات پر ایگری نہیں کرتے، لیکن آپ کو حوصلہ شکنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو لوگوں کے سامنے اپنی بات، اپنا موقف اور دین کی بات رکھنی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ یہ جو تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے ہیں یہی لیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگاتے۔ آپ سوچیں کہاں 950 سال کا عرصہ، اتنا لمبا عرصہ ایک شخص اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، اللہ کا نیک بندہ ایک بستی کو دعوت توحید دے رہا ہے، 950 سال گزر گئے ہیں لیکن چند لوگ مانے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے کہنے پر کتنے مان جائیں گے؟ ہمارے کہنے پر اگر ایک شخص مسجد نہ آئے ہم دوبارہ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، بار بار آپ اسے کہتے رہیں، اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑا ہو کے یہ بات کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو جہاد ہے سب سے افضل جہاد، یہ نہیں کہ آپ تلوار لے کے نکلتے ہیں یہ جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، بہت ساری اقسام ہیں۔ آپ کسی جابر بادشاہ کے خلاف کتاب لکھتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں، کوئی چیز لکھتے ہیں، یا آج کے دور میں آپ ویڈیو پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں، یہ بھی ایک جہاد کا زمرہ ہے۔ لیکن سب سے افضل جہاد کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کے اسے کہہ دینا کہ تو غلط ہے، اسے نیکی کا حکم دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے اس شخص کو دعوت دی جس نے 40,000 بچہ اس ڈر سے ذبح کروایا کہ میری حکومت ختم نہ ہو جائے، ان کا بھی ساتھ اللہ نے دیا ہے۔ جب آپ نیکی کا حکم دیں گے مشکلات بڑی کھڑی ہوں گی، برائی سے منع کریں گے بڑی مشکلات کھڑی ہوں گی، لوگ تانے بھی دیں گے، لیکن آپ نے اس چیز کو نہیں چھوڑنا۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوہ ہے، انبیاء یہ کام کرتے آئے ہیں، صحابہ کرام یہ کام کرتے آئے ہیں، علماء یہ کام کرتے آئے ہیں۔ جب میں اور آپ اپنے تک یہ بات محدود رکھیں گے، اپنے آپ کو برائی سے روکیں گے، پھر یہ بات گھروں تک جائے گی، گھروں میں اس پر عمل ہوگا، کرتے کرتے تحریکیں اٹھے گی، پورا نظام سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں تو جیسے کر رہا ہے ویسے کرتا رہے، ہم تو ٹھیک ہیں، یہ بات سب سے بڑی غلط ہے، یہ بات سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں، یہ چیز اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جس بستی میں لوگ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیتے ہیں، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے ان لوگوں پر۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہم السلام جن جن بستیوں میں دعوت دیتے رہے ہیں اور ان پر عذاب آیا ہے، لیکن انبیاء کو اللہ نے پہلے وہاں سے نکالا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کشتی بنائیں اور نیک لوگوں کو سوار کریں، پانی آنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ بھی نکل گئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے۔ جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں ساتھ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرتا، اللہ انہیں بچا لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن نیکی کا حکم نہیں دیتے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ کسی بھی ایسی بستی کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا کہ جس کے رہنے والے لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور آپ یہ جان لیں اگر آپ نے کسی کو نیکی کا حکم دینا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ بات کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، العمل قبل العلم۔ اسی باب کے ماتحت انہوں نے ایک آیت ذکر کی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَغْفِرْ، کہ پہلے تو یہ جان کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، پھر اللہ سے بخشش مانگ۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ کون ہے۔ جب بھی آپ کسی کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات کیا ہے، خود پتہ ہونا چاہیے۔ یہ پہلی شرط ہے کہ آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں گے تو سب سے پہلے آپ کو خود اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، آپ نے کسی سے لڑنا نہیں ہے۔ یہ اجازت اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دی، جنہوں نے اپنی زندگیاں کپا دیں، اپنی اولادیں قربان کر دی، اپنے مال و دولت لوگوں میں قربان کر دیے، عمریں کپا دی، ان کو بھی اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ اگر دعوت کے میدان میں ہیں تو کسی سے لڑ پڑیں۔ جہاد کے میدان میں حکم ہے کہ آپ لڑائی کریں، قتال کریں، لیکن جب تک آپ دعوت کے میدان میں ہیں تو آپ کسی سے بھی الجھ نہیں سکتے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے دعوت دیں،
نرمی سے دعوت دے۔ اور آپ تاریخ اسلام پڑھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، اور اس سے کتنے لوگ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملے اور دار اسلام میں داخل ہوئے۔ مشہور حدیث آخری روایت بیان کر کے بعد ختم کرتے ہیں، وقت تنگی دامن کا شکوہ کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، معاویہ بن حکم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نماز میں چھینک ماری اور ان کے منہ سے نکل گیا الحمدللہ، تو وہ پسختہ نکل گیا۔ اب سارے صحابہ جو تھے وہ اپنی رانوں پر ہاتھ مار رہے تھے کہ یہ چپ کر جائے نماز میں۔ اب انہوں نے جب صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کو کہنے لگے آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ اپنی نماز پڑھیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ دعوت کیسے دینی ہے کسی کو، اتنی برداشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تو اس شخص کا سر بھی قلم ہو جاتا۔ حضرت عمر جیسے لوگ موجود تھے کہ جو ہر وقت اس انتظار میں رہتے کہ حضور کی زبان سے کوئی حکم نکلے کہ اور میں پورا کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، اس سلام پھیر کے وہ صحابی کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، میں بول گیا آگے بیچ میں۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ یہ اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، اپنی باتیں اس میں نہیں ہوتی، کہتے ہیں صرف اتنی بات کہی۔ تو معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آج تک زندگی گزر گئی اس سے بہترین استاد اور معلم کوئی نہیں دیکھا۔ ہمیں بھی ایسا بن جانا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے مشفق بن جائیں، اپنے گھر والوں کے لیے مشفق بن جائیں، مہربان بن جائیں۔ کسی کے ساتھ اگر اچھائی کرنی ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے نیک ہو جائیں تو تکبر آ جاتا ہے کہ یار یہ گندے ہیں، یہ گناہ گار ہیں، ہم ان سے بات نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ میرے بھائی ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک، لیکن آپ کو اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اگر نیک بن گئے ہیں تو کسی سے تعلق چھوڑ دیں، نیک بن گئے ہیں تو بروں سے بولنا چھوڑ دیں، انہیں نیکی کا حکم دیتے رہیں، ایک فاصلہ رکھ کے خود ان کے ساتھ نہیں مل جانا برائی میں، لیکن انہیں نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر سارے نیک لوگ ایک جگہ پر ہو جائیں تو بروں کو کون سمجھائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری دنیا میں نیکی پھیلانے کی، اچھائی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔